سختی بھی نہیں کی جائے گی. اب ایک اور بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں, نگران شورا ہیں, ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں, اراکین شورا بھی ملتے ہیں, بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں, تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کا میسج آیا. کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں دکان, اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں, مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں, جواڑی بھی آ رہے ہیں, آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ, نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ بھی عام طور پر مسلمان ہی ہے نا, یہ ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں, یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, شوبیز والے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں, ان کو بھی نمازی بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے. متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس جانا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کر نمرود کو نیکی کی دعوت دینا. تو اس طرح کے کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہمیں ملتے ہیں, پھر صحابہ کرام کے بھی ملیں گے, اور اولیاء کرام بھی بادشاہوں کے درباروں میں, خلفاء کے درباروں میں جا کر ان صاحبان نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہم کوئی اپنا کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے. شریعت کے مطابق جو اجازتیں ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو تو ہمارا حصہ بن کر ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طبقے کو بھی دین کی دعوت دی جائے اور ان کو دین کے قریب کیا جائے. جناب, آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاست دان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں. اچھا, یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاست دان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا. یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں. چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے, سمجھے, اندھیرا دور کرتا ہے. تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا, یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک, کان, آنکھ, اور چاند میں تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے, حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین. تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا. یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں, وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے, کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو؟ کچھ بھی آ جائے. اچھا, فائنل ڈیسیجن الحمدللہ. ارے کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے. کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی, نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی. اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی, تو مجھے اپنے کوس سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا. تو یہ لالچ میرے کو کیا ہٹائیے. تقریباً 2000 عیسوی میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا. اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے ہیں, تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو, ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے, آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا, سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے, اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بالکل ایک شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے, پتہ چل جائے گا. اچھا, ایسا ہے. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے, اور میں بکا ہوا ہوں
मुस्तफ़ा के हाथों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस करीम के हाथों में बिक कर क्या मैं सौदा कैंसिल करूँगा? सुभान अल्लाह। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए फिर मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि इसका मतलब मैं ये नहीं लेना कि हर सियासी फर्द जो है वो बुरा ही है, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं समझना। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह। लिकुल्ल फन्निन रिजाल, कि हर फन के मर्द होते हैं, तो हर एक का अपना अपना फील्ड होता है, समझे। अब कोई डॉक्टर होता है तो अब डॉक्टर जो होता है ज़रा उससे बदन की इस्लाह करवाई जाती है, तो आप समझे कि जब बदन की इस्लाह कर सकता है, इतना अक्लमंद और माहिर है, तो यार स्कूटर की भी इससे इस्लाह करवा लो। तो मेरे लाल ये पंक्चर भी डॉक्टर नहीं लगा सकेगा आपकी साइकिल का, आप स्कूटर इससे बनवाने जा रहे हैं। तो ये मर्द अपने यानी कि ये बदन की इस्लाह कर सकता है, दवाओं के ज़रिए कोशिश कर सकता है। इसी तरह जो इंजीनियर है वो अपना हिसाब किताब कर सकता है। तो ये कि हर फील्ड में अलग अलग लोग होते हैं। तो इस तरह सियासत वाले भी होते हैं, इनकी अपनी अपनी सोचें होती है। हमारी ये सोचें ही नहीं है, हमारी सोच मस्जिद भरो वाली है, लोगों को नेकियों की तरफ लाओ, लोगों को खौफ खुदा का दर्स दो, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम भर भर के तकसीम करो। तो हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर एक की जगह सब जमा हो जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, वो आपके सवाल का हिस्सा ये भी था कि जब आप लोग नहीं आएंगे तो मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मुआशरे की इस्लाह की कोशिश तो कर रही है। कितने बेनमाजी नमाजी बने, कितने मतलब चोर डाकू मुबल्लिग बने, और कैसे कैसे गुनाहों में पड़े हुए लोग आकर नेक बने। अगर यही काम आप समझते हैं कि सियासत में आकर हो सकता है, अगरचे ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्ते जुनू, ताम अगर ये सोचते हैं तो ये मुआशरे की इस्लाह तो हो ही रही है बगैर सियासत में आए। तब यूं भी सियासत में आने की हमको ज़रूरत न रही। जनाब कैटेगोरिकली बिल्कुल वाज़े अंदाज में फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी ने ये बता दिया है कि उनकी कितने सालों से ये सोच थी। अपनी जो मेन कैबिनेट है मरकज़ी मजलिस शूरा को भी आपने 20 ईयर्स पहले ये लिख कर दे दिया और बड़ा वाज़े बता दिया कि ये वो गैर सियासी है और गैर सियासी ही रहे।